مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے مومنین کا ذکر ہے، پھر کافروں کا ذکر ہے، پھر منافقوں کا ذکر ہے. 5 آیتیں مومنوں کے بارے میں ہیں، اس کے بعد 2 آیتیں کافروں کے بارے میں ہیں، اور پھر 13 آیتیں منافقوں کے بارے میں ہیں. تو 3 گروہ کا ذکر کیا گیا. اور اگر دیکھا جائے تو دنیا کے اندر 3 ہی گروہ پائے جاتے ہیں، کچھ مومنین ہیں اور کچھ کھلے کافر ہیں اور کچھ چھپے کافر ہیں. اب قرآن مجید فرقان حمید آگے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدو، تم سب عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی. یعنی گویا کہ مومنوں کو بھی عبادت کا حکم ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں. اس کے بعد کافروں کو بھی اللہ کی عبادت کا حکم ہے کہ ایمان لے آئیں اور اللہ کی عبادت کریں. منافقوں کو بھی اللہ کی عبادت کا حکم ہے اس طرح کہ وہ توبہ کر لیں، ایمان پختہ کر لیں، اپنا ایمان صحیح کر لیں اور پھر وہ اللہ تعالی کی عبادت کریں. اے لوگوں، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا. کتنا پیارا انداز ہے کہ عبادت کرو. اگر وہ رب نے کوئی احسان نہ بھی کیا ہوتا تب بھی عبادت اسی کی کرنی چاہیے، مگر یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اس رب نے تم پر اتنے احسانات کیے کہ ہر لمحے کروڑ ہا کروڑ نعمتوں میں تم پل رہے ہو. کبھی ہم نے غور کیا کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا جو نظام ہے، اس نظام میں اللہ تعالی کی کروڑ ہاں نعمتیں ہیں. شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں سانس اندر جاتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، سانس باہر نکلتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے. سانس اندر نہ جائے تو انسان ہلاک ہو جائے، سانس اگر باہر نہ نکلے تو انسان ہلاک ہو جائے. تو فرمائے شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر تو ساری زندگی اللہ کا شکر الحمدللہ پڑھتا بھی رہے، جب تو ایک دفعہ کہے گا یا اللہ تیرا شکر ہے تو 2 مرتبہ تیرا سانس اندر آ کر باہر نکل چکا ہوگا. یعنی ایک دفعہ اندر آنے کی نعمت، ایک دفعہ باہر نکلنے کی نعمت. تو فرمایا جب تو ایک دفعہ اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اس وقت 2 نعمتیں جمع ہو جاتی ہیں. یہ تو صرف سانس کی نعمت کا ذکر ہے. ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں کھانا ایسے ہی ہضم ہو جاتا ہے. کتنی نعمتیں ہیں، ایک پورا نظام ہے کھانے کا. اور اس کو اگر آپ پڑھیں تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی. ہم دیکھتے ہیں تو دیکھنے میں جسم کے کتنے اعضاء جو ہے استعمال ہوتے ہیں. صرف یہ ہاتھ اگر اٹھایا جاتا ہے تو پورا جسم اس کے اندر معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے. اور یہ تو باتیں ہوئی نعمتوں کی. صرف یہ سوچ لیں کہ ہمیں پیدا بھی اللہ رب العالمین نے کیا ہے. ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، یہ عبادت اس لیے کرو کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. پتہ چلا کہ عبادت کرنے کی برکت سے بندے میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. اسی لیے ہم دیکھیں کہ اللہ کے نیک بندوں میں خوف زیادہ ہے. صحابہ کرام کے واقعات دیکھیں، اولیاء کرام کے واقعات دیکھیں تو ان میں اللہ تعالیٰ کا خوف زیادہ ہمیں محسوس ہوتا ہے. اور جتنا انسان گناہوں میں پڑا ہوا ہے اتنا ہی وہ بے خوف اور نڈر ہوتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف خدا میں پوری رات روتے ہیں. یہ خوف اس بات پر رہنمائی کرتا ہے کہ جتنی عبادت زیادہ ہوگی اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت زیادہ پیدا ہو. الذی، اب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، جس پر تم چلتے ہو.
والسماء بناء، اور آسمان کو عمارت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی کو اتارا۔ کسی کی طاقت ہے کہ رب العالمین پانی بند کر دے تو وہ بارش کو نازل کر سکے؟ فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، تو اس پانی کے ذریعے کچھ تمہارے کھانے کے لیے پھل، اناج اور غلہ پیدا کیا۔ جب رب العالمین ہی سب کچھ کرنے والا ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو تم جان بوجھ کر اللہ کے برابر والے نہ ٹھہراؤ، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا نہ کرو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر تمہیں شک ہے اس کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندے خاص پر، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہے کہ یہ قرآن نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی کتاب نہیں، حضور نے خود بنا لیا ہے، تو حضور بھی عربی اللسان ہے، تم بھی عربی اللسان ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بشر کا کلام ہے تو تم ذرا اس کی کاپی بنا کر بتاؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہے، اس کلام کے بارے میں جو کلام ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو، اور صرف اکیلے نہیں۔ تمہارا تو دعویٰ یہ ہے نا کہ حضور نے اکیلے یہ پورا قرآن بنایا ہے، ہم تمہیں یہ چیلنج کرتے ہیں کہ تم پورا قرآن نہیں، صرف ایک صورت، اور اکیلے نہیں۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ تمہارے جتنے مددگار ہوں ان سب کو بلا لاؤ، اور سب مل کر کوشش کرو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو ایک صورت کی مثل بنا کر دکھاؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بعض مقامات پر یہ چیلنج مختلف انداز میں کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 88 میں جو چیلنج کیا گیا وہ سب سے پہلا چیلنج ہے۔ سورۃ الاسراء سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں جو چیلنج کیا گیا وہ پہلا چیلنج ہے، جس میں فرمایا گیا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، یعنی اس پورے قرآن کی کاپی اور اس کا مثل بنانے کا چیلنج کیا گیا کہ بنا کر دکھاؤ۔ کفار اس سے عاجز آئے، تو سورہ ہود آیت نمبر 13 میں 10 صورتوں کا چیلنج کیا گیا، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، تم اس جیسی 10 صورتیں بنا کر دکھا دو۔ کافر عاجز آ گئے، وہ نہ بنا سکے۔ سورہ یونس آیت نمبر 38 میں اور سورہ بقرہ آیت نمبر 23 میں ایک صورت لانے کا چیلنج کیا گیا، وہ ایک صورت بھی نہ بنا سکے۔ سورہ طور آیت نمبر 34 میں ایک آیت بنانے کا چیلنج کیا گیا، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، پس تم اگر یہ سمجھتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں تو اس کے جیسی ایک آیت بنا کر دکھا دو۔ 1400 سال گزر گئے، کافر جو قرآن کے دشمن ہیں، وہ کافر جو اسلام کے دشمن ہے، وہ اس چیلنج کا مقابلہ نہ کر سکے اور ایک آیت بھی قرآن کی مثل نہ بنا سکے۔ ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہم کہہ دیتے ہیں قیامت تک ہرگز تم ایسا کر ہی نہیں سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، پس اس آگ سے ڈرو، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، وہ جہنم کی آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جہنم کی آگ میں داخل ہونا یہ تو بہت ہی خوفناک بات ہے۔ جہنم کی سختی کا اندازہ اس سے لگائیے، حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم اس قدر ہولناک ہے کہ اگر سوئی کی نوک کے برابر جہنم کی آگ کھول دی جائے تو فرمایا پوری دنیا کی ساری مخلوق ہلاک ہو جائے اور پہاڑ پگھل جائیں، تو آپ سوچیں اس جہنم میں اگر کوئی ایک لمحے کے لیے بھی گیا تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ تو کئی ایسے مسلمان ہوں گے جن کے ایمان گناہوں کی وجہ سے برباد ہو جائیں گے۔
تو وہ جہنم میں ہمیشہ جلیں گے. جب ایمان برباد ہو گیا تو ہمیشہ جلنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے ایمانوں کا تحفظ عطا فرمائے. اور کئی ایسے مسلمان ہوں گے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے تو رخصت ہوں گے، لیکن گناہوں کی سزا وہ جہنم میں پائیں گے. کچھ چند منٹ کے لیے جہنم میں رہیں گے، کچھ چند گھنٹوں کے لیے رہیں گے، کچھ مسلمان چند دنوں کے لیے، کچھ چند مہینوں کے لیے، کچھ چند سالوں کے لیے اور کچھ ہزاروں سالوں کے لیے جہنم میں رہیں گے اور ہوں گے مسلمان. پھر جہنم کی سزا پا کر وہ جنت میں جائیں گے. تو دیکھیے گناہ کرنے میں دونوں طرح سے نقصان ہے. اگر گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گیا اور ایمان برباد ہو گیا تو ہمیشہ جہنم میں جلنا ہے. اور اگر ایمان برباد نہ ہوا، ایمان کی سلامتی تو نصیب ہو گئی، مگر گناہوں کی وجہ سے اگر جہنم میں جانا پڑ گیا تو بتائیے کیا کریں گے. اللہ تعالی جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. وبشر، اور محبوب آپ خوشخبری سنائیے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کو خوشخبری سنائیے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے. ایمان کا بھی ذکر ہے اور اچھے عمل کا بھی ذکر ہے. جو ایمان لائے اور پھر اچھے عمل بھی کرے اسے آپ خوشخبری سنا دیجئے. ان لہم جنات، ان لوگوں کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں، ایسی جنتیں نہ کسی عام آنکھ نے اسے دیکھا، نہ تصور گزرا، نہ ان نعمتوں کا سنا. جو نعمتیں بیان کی جاتی ہیں وہ سمجھانے کے لیے ہیں، اس کی حقیقت کو ہم بیان نہیں کر سکتے. بس اتنا سمجھ لیں کہ جنت میں ہر قسم کی راحت ہے، ہر قسم کی چاہت ہے، ہر قسم کا سکون ہے، ہر قسم کی نعمتیں ہیں. اس سے کبھی نکلنا نہیں، کبھی فنا ہونا نہیں، کبھی کوئی ٹینشن نہیں، کبھی کوئی فکر نہیں، کبھی کوئی پریشانی نہیں. دنیا کا کوئی کتنا ہی کروڑ پتی آدمی ہو، دنیا کا کوئی بادشاہ ہی ہو، لیکن وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری پوری زندگی میں کبھی کوئی مجھے فکر نہیں آئی، کبھی مجھے کوئی غم نہیں آیا، کبھی کوئی مجھے پریشانی نہیں آئی. لیکن جنت وہ مقام ہے جس میں کسی قسم کا کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں. اللہ تعالیٰ وہ جنتیں اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں بھی عطا فرمائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اپنے محبوب کا پڑوس عطا فرمائے. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. مفسرین نے فرمایا نہریں بہیں گی بھی، لیکن نہروں کا ذکر کر کر ایک خوشگوار ماحول کی طرف اشارہ ہے. ذرا آپ اس ماحول کا تصور کریں کہ آپ کسی پرفضا مقام پر موجود ہیں اور نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور سکون سے بیٹھے ہیں، تو وہ تصور کتنا خوشگوار ہے. تو تجری من تحتها الانہار سے یہ بھی مراد ہے کہ نہریں بہیں گی، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ماحول کتنا ہی پیارا ہوگا. کوئی باغ، کوئی تفریحی مقام جنت کے ایک ذرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. کلما، جب کبھی، رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب بھی انہیں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے یہ وہی پھل ہے جو اس سے پہلے ہمیں کھانے کو دیا گیا. مفسرین نے فرمایا اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو پھل ہیں جنتی پھل اسی شکل میں ہوں گے، دنیا کے جو پھل ہیں اسی شکل میں جنتی پھل ہوں گے. کہ یوں سمجھیے جنتی پھل کی شکل میں دنیا کے پھل ہیں. شکل جنتی پھلوں جیسی ہے لیکن ذائقہ جنتی پھلوں کا جو ہے اس کا تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. لیکن جنتی پھلوں میں ایک تو یہ فرق ہوگا کہ آپ آم کھاتے ہیں تو آم کی گٹھلی ہے، سیب کھاتے ہیں تو سیب کے بیج ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جنتی پھلوں میں بیج نہیں ہوں گے. اور دوسری بات جنتی پھلوں میں یہ ہوگا کہ جب درخت سے وہ پھل ہم توڑیں گے اور توڑنے کی صورت یہ ہوگی کہ جب جنتی یہ خواہش کریں گے تو وہ درخت خود چل کر آئے گا، اور چل کر آئے گا اور اپنی شاخ کو نیچے کر دے گا اور جنتی جو ہے اس پھل کو توڑ لیں گے.
تو وہاں یہ نعمت ہوگی، جب وہ پھل کو توڑیں گے تو اللہ کی نعمت میں جنت میں کمی نہیں آتی، تو وہ توڑیں گے اور دیکھیں گے تو شاخ پر پھل موجود ہوگا۔ سائیں توکل شاہ علیہ رحمہ ایک دن تقریر فرما رہے تھے، تو انہوں نے اپنی تقریر کے دوران، اپنے بیان کے دوران یہ فرمایا حضرت نے کہ جنتی جو درخت ہوں گے وہ 500 سال کی مسافت جتنے اونچے ہوں گے، مطلب یہ کہ اس کے اوپر چڑھیں تو 500 سال لگے، نیچے اتریں تو 500 سال لگے، اور وہ بھی 500 سال سے مراد یہ کہ گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے تب جا کر اس درخت کے اوپر تک پہنچے۔ تو کسی نے کہا حضرت یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ 500 سال میں چڑھیں گے، 500 سال میں نیچے اتریں گے، تب جا کے ایک سیب توڑیں گے۔ تو آپ مسکرانے لگے اور آپ نے فرمایا ارے یہ بات نہیں ہے، تم سمجھے نہیں ہو، ہوگا کیا کہ مثلا آپ سمجھانے لگے، مثلا یہ شہتوت کا درخت میری یہاں پر لگا ہوا ہے، تو آپ کے یہاں کیا تھا، آپ کی جو مسجد تھی اس کے صحن میں شہتوت کا درخت جو ہے وہ اگا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا دیکھو یہ شہتوت کا درخت ہے، اب بالفرض جنتیوں کو اگر پھل کھانا ہوگا تو وہ درخت کو اشارہ کریں گے، تو آپ نے جیسے ہی اشارہ کیا تو شہتوت کا درخت جو ہے اپنی جڑیں زمین سے نکال کر چلتے ہوئے آپ کے قریب آنے لگا۔ تو آپ نے فرمایا ارے میں تو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، مسئلہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ پھر آپ نے مسئلہ بتایا کہ جنتی درخت پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، درخت خود چل کر آ جائے گا، شاخیں خود جھک جائیں گی اور پھل اس کی جھولی میں گر جائے گا۔ تو فرمایا کہ جب کبھی وہ کوئی پھل دیے جائیں گے تو جب وہ پھل کھانے لگیں گے تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا۔ اس سے ایک مراد یہ ہے کہ جنتی پھلوں کی شکل اور دنیاوی پھلوں کی شکل ملتی جلتی ہوگی، مگر ذائقے میں اور ٹیسٹ میں بہت بڑا فرق ہوگا، زمین و آسمان سے بھی زیادہ بڑا فرق۔ اور دوسرا مفسرین فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ جنت میں جب وہ ایک پھل کھائیں گے، ایک دفعہ سیب کھائیں گے تو جب دوسرا سیب کھائیں گے تو وہ دیکھنے میں لگے گا کہ یہ وہی سیب ہے، لیکن جب کھائیں گے تو ایک سیب کا ذائقہ دوسرے سیب سے مزید دل کو لبھانے والا اور دل کو خوش کرنے والا ہوگا۔ یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی پھل کھاتے ہیں تو جیسے جیسے پیٹ بھرتا جاتا ہے ذائقے میں کمی آتی ہے، جنتی پھل کی یہ تاثیر ہے کہ جیسے جیسے کھائیں گے ذائقہ بڑھتا جائے گا۔ ارشاد فرمایا وہ اتو بھی متشابہن، وہ حقیقت میں صورتاً ملتے جلتے پھل دیے گئے ہیں، ایک جیسے پھل نہیں ہیں، شکل و صورت میں ملتے جلتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان باغوں میں پاک ستھری بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے کئی مثالوں کو بیان کیا، مثلا سورۃ العنکبوت، اس سورت کا نام عنکبوت ہے، عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 41 میں مکڑی اور مکڑی کے جالے کا ذکر ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 73 میں مکھی کا ذکر ہے، اور پچھلے رکوع میں منافقین کے لیے 2 مثالیں بیان ہوئی کہ جیسے کوئی آگ روشن کرتا ہے یا تیز بارش کی مثال دی گئی۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ جب یہ مثالیں بیان کی گئیں تو کافروں نے یہ اعتراض کیا اور وہ کہنے لگے اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر اللہ تو بلند و بالا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں بیان فرماتا ہے؟ تو اس کا جواب قرآن مجید فرقان حمید نے یہ دیا کہ مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، اور مثال بیان کی جاتی ہے جو سامنے والا ہے اس کو سمجھانے کے لیے اور اس کے ذہن کے مطابق۔ چھوٹی مثال سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور جتنی مثال چھوٹی ہو اور بڑی بات سمجھا دی جائے یہ تو بہت بڑا کمال ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس طرح ارشاد فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالی مثال بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، چاہے وہ مثال مچھر کی ہو یا اس سے بھی کمتر مثال ہو، کیونکہ مثال سمجھانے کے لیے ہے اور مخاطب جس سے بات کی جا رہی ہے
اس کی عقل کے مطابق چھوٹی مثال سے اسے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. تو چھوٹی مثال بیان کرنا کوئی ایسی ویسی بات نہیں، بلکہ یہ تو بہت عظیم الشان انداز ہے. فرمائے یہ اعتراضات کرنا مومنوں کا تو شیوا ہے ہی نہیں. جو اللہ کے نیک بندے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس بہرحال جو ایمان لائے ہیں اللہ پر، وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، پس وہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ، بے شک وہ حق ہے، مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تعالی نے اس مثال کو بیان کر کے کیا ارادہ فرمایا، یہ مثالیں کیوں بیان فرمائی؟ فرمایا یضل بہ کثیرا. کافروں کو جواب دیا گیا رب العالمین نے یہ مثالیں آزمائش کے لیے بیان کی. یضل بہ کثیرا، بہت سارے ان مثالوں کو سن کر، قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سارے قرآن پڑھ کر ہدایت پا جاتے ہیں. تو قرآن پڑھ کر ہدایت ہر ایک نہیں پاتا جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے. رب العالمین ہم پر بھی اپنا فضل فرمائے اور قرآن کے نور سے ہمیں منور فرمائے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالی فاسقوں کو، نافرمانوں کو گمراہ فرماتا ہے. فاسق لوگ کون ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ ہیں جو پکا وعدہ کر لینے کے بعد اپنے وعدے کو توڑ دیتے ہیں. جو اللہ سے انہوں نے پکا وعدہ کیا اسے وہ توڑ دیتے ہیں. یعنی توبہ کرنے کے بعد، رجوع لانے کے بعد پھر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں. یا ایمان لانا، جب کوئی شخص یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے معنی یہ ہے کہ میں اللہ کی فرما برداری کروں گا اور اس کے رسول کی فرما برداری کروں گا. اب نافرمانی کرنا گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے عہد کو توڑنا ہے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس چیز کے جوڑنے کا، ملانے کا رب نے حکم دیا اس چیز کو وہ کاٹ دیتے ہیں. یعنی رشتہ داری کو وہ کاٹتے ہیں. بغیر شرعی مجبوری کے رشتہ داری کو کاٹنا یہ حرام ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اس آیت میں فاسقوں کا ذکر ہے. ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہے تو ساتھ میں ہم نیت بھی کرتے جائیں تاکہ ہمیں نیت کرنے کا ثواب بھی ملتا جائے. پہلی بات، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے عہد کو توڑنا ہے. ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے. رشتہ داری کو بغیر شرعی مجبوری کے نہیں کاٹیں گے. زمین میں فساد نہیں کریں گے انشاءاللہ عز وجل. کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ تم نے اپنی حیثیت پر غور کیا؟ تمہاری یہ جرت کیسے ہوتی ہے کہ تم رب کا انکار کرتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، پہلے تم مردہ تھے، تم پانی کے ایک قطرے سے زیادہ کوئی حیثیت نہ رکھتے تھے، تمہارا کوئی وجود نہ تھا. فَأَحْيَاكُمْ، پس اللہ نے تمہیں زندہ کیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر زندہ ہونے کے بعد یہ مت سمجھنا کہ اب ساری زندگی ہمیشہ ہمیشہ یہی دنیا میں رہنا ہے. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت بھی دے گا. اور مرنے کے بعد یہ نہیں کہ صرف مر جانا ہے. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، دوبارہ زندہ ہو کر تمہیں اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے. تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو ذرا سوچو کہ جو مردہ تھا اسے رب نے زندہ کیا، وہی رب موت دے گا، وہی رب دوبارہ زندہ کرے گا. بروز قیامت اسی کے سامنے جواب دینا ہے. تو کیا کوئی اس رب کا انکار کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. عقل مند و دانا ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتا. هو الذی، وہی ہے رب جس نے خلق لکم، تمہارے لیے پیدا کیا، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے.
مفسرین یہاں پر بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں اللہ تعالی نے بنایا وہ تمہارے لیے پیدا کیا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو طاقت عطا فرمائی۔ بظاہر دیکھا جائے تو انسان ہاتھی سے بھی کمزور ہے، گھوڑے سے بھی کمزور ہے، اونٹ سے بھی کمزور ہے، شیر سے بھی کمزور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے وہ عقل کی طاقت عطا فرمائی جس سے وہ ان تمام جانوروں پر قابو پا سکتا ہے۔ تو بڑے سے بڑا سائنسدان ہو اور وہ کتنا ہی بڑا کمال کر لے، اسے پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اسے عقل کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ تو پھر اللہ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ثم استوى، پھر توجہ فرمائی الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، پھر آسمان کو 7 آسمان ٹھیک ٹھیک بنا دیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔